اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 8 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ہم نے 3 چیزیں بیان کیے تھے، آج ہم چوتھا چیز بیان کریں گے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ ہے خدا و رسول پر بہتان باندھنا۔ اب ہم خدا و رسول پر بہتان باندھنے کے مسائل ذکر کریں گے۔ اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کی جانشینیوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے نقل کرتے ہوئے بیان کرے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بلا واسطہ طور پر نسبت نہ دے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، اگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گڑا ہو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام سے منسوب کر دے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور وہ عمدن جہاں جواب نہیں دینا چاہے وہاں اثبات میں دے، اور جہاں اثبات میں دینا چاہے وہاں عمدن نفی میں جواب دے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول درست نقل کرے
اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب کہ روزہ رکھا ہوا ہو کہیں کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات کہا تھا وہ درست ہے، تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی اسی وقت کی کیفیت کی اطلاع دے رہا ہو۔ اچھا، وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اب ہم 5واں چیز ذکر کریں گے۔ 5واں چیز ہے غبار کو حلق تک پہنچنا۔ اب ہم غبار کو حلق تک پہنچنے کے مسائل ذکر کریں گے۔ احتیاط واجب کی بنا پر گاڑے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلاً آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو، مثلاً مٹی۔ اگلا مسئلہ، غیر کثیف غبار، جو غبار گڑا نہ ہو، حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ، اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے اور احتیاط کر سکنے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ اگلا مسئلہ، اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اگر اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق میں نہ پہنچے گی تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص یہ بھول جانے پر کہ روزے سے ہے احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غبار وغیرہ اس کے حلق میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ، پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ شدید مکروہ ہے۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ اب ہم 6 چیز ذکر کریں گے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ ہے اذان صبح تک، جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اب ہم اس کے مسائل ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ ہے، اگر جنوب شخص رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا جس شخص کا فریضہ تیمم ہو اور وہ جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور پھر ایک دن اور روزہ رکھے، اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ یہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہذا رمضان کا اس دن کا روزہ بھی معافی ذمہ کی نیت سے رکھے، اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اور اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو، اگر جان بوجھ کر صبح کی اذان تک جنوب رہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اسے ترک کر دے۔ اگلا مسئلہ، اگر جنوب شخص رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ کسی بھی واجب اور مستحب روزے میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو جائے
تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر جنوب شخص رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کی روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ جنوب تھا۔ مثلا اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ 3 دن جنوب رہا یا 4 دن، تو ضروری ہے کہ 3 دنوں کی روزوں کی قضا کرے۔ اگلا مسئلہ، اگر ایک ایسا شخص اپنے آپ کو جنوب کر لے جس کے پاس رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور خود کو جنوب کر لے اور پھر تیمم کرے، یا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کرے، تو اگرچہ وہ گناہگار ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا، احتیاط واجب کی بنا پر اسے بغیر غسل کیے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔ اگلا مسئلہ، جب جنوب رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سو سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو اور یقین یا اطمینان رکھتا ہوں کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس کا مصمم ارادہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ اس بات سے غافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور صبح کی اذان تک سویا رہے تو احتیاط کی بنا پر اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو اور اسے یقین ہو یا احتمال ہو اس بات کا کہ اگر وہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ مکمل کرے، اور قضا اور کفارہ اس کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح اگر اس تردد میں ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے یا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر جنوب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہوں کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو،
تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی دے۔ جس نیند میں انسان کو احتلام ہو وہ پہلی نیند سمجھی جائے گی، لہٰذا اگر ایک بار بیدار ہونے کے بعد سوئے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتایا گیا ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان میں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ احتلام اذان سے پہلے ہوا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو، اگر وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور جانتا ہو کہ یہ احتلام اسے صبح کی اذان سے پہلے ہوا ہے تو اس دن رمضان کے روزے کی قضا نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے یا اس کا فریضہ تیمم کرنا ہو اور تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ رمضان کی قضا میں اگر جان بوجھ کر غسل یا تیمم نہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگلا مسئلہ، جو عورت رمضان کی شب میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور صبح کی اذان تک بیدار رہنا ضروری نہیں ہے۔ جس جنوب شخص کا فریضہ تیمم ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے قریب حیض یا نفاس کی خون سے پاک ہو جائے اور اس کی غسل یا تیمم میں سے کسی کا وقت نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کی خون سے پاک ہو جائے یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آئے اس کا روزہ باطل ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر عورت حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اسے ایک دن یا کئی دن کے بعد یاد آئے تو جو روزے اس نے رکھے ہو وہ صحیح ہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی کرے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور وقت تنگ ہونے کی صورت میں تیمم بھی نہ کرے تو جیسے کہ گزر چکا ہے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور قضا بھی کرے۔ لیکن اگر کوتاہی نہ کرے، مثلا منتظر ہو کہ زنانہ حمام میسر آ جائے، اس مدت میں وہ 3 دفعہ سوئے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور
تیمم کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ، جو عورت استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو، اگر وہ اپنے غسلوں کو اس تفصیل کے ساتھ نہ بجا لائے جس کا ذکر استحاضہ کثیرہ کی مسائل میں ذکر ہوا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایسی ہی استحاضہ متوسطہ میں اگرچہ عورت غسل نہ بھی کرے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ آخری مسئلہ، جس شخص نے میت کو مس کیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے مس کیا ہو، وہ غسل مسا میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں بھی میت کو مس کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔